مفتی صاحب سے ایک سوال کریں گے کہ کھاد کی جب بات ہو رہی ہے تو کھاد بعض اوقات گوبر وغیرہ سے بھی بنتی ہے، تو اس میں پاکی ناپاکی کے مسائل بھی آئیں گے؟ جی بالکل، گوبر ظاہر ناپاک ہے، اور جب اس کو ہم پودوں میں استعمال کرتے ہیں، کرنا جائز ہے اس کو پودوں کے طور پر، یا کئی جگہوں پہ بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو جب تک گوبر اپنی گوبر والی کیفیت میں رہے گا تو وہ ناپاکی کا ہی حکم ہوگا۔ اچھا، جب آگے جا کر اس کی اپنی ماہیت اور اصل ہونا ہی بدل جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مٹی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ ناپاکی والے احکام نہیں رہیں گے۔ لہذا اس میں بہت خیال رکھنا، گھروں میں پانی دینے میں بعض اوقات پریشر سے پانی دے رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح بھی ہوں، اس کے چھینٹیں یا گملوں سے تو نیچے سے پانی نکلتا ہی ہے، تو اس سے اگر گوبر جیسے ڈالی تو وہ ناپاک ہی ہوگا، پانی بھی ناپاک ہوگا، وہ پانی بھی ناپاک ہوگا جو کچھ اس میں سے بہ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کی جگہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اسی رسالے میں کیمیکل والی ایک مٹی کا یہ کیمیکل والی کھاد آتی ہے مٹی۔ اب ساری گوبر، ساری کھاد تو گوبر نہیں ہوتی، اب تو کیمیکل والی بھی کھاد آ رہی ہوتی ہے نا؟ جی سب یہ جو ہے کھاد اب دکانوں پہ آرام سے مل جاتی ہے اور بڑی سستی ہے، اگر وہ لے کے ملا لیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ اس کو تیار کیا گیا ہے باقاعدہ، ہیٹ اپ کر کے اس کی جو ختم کیا گیا ہے مہک کو، کافی چیزوں کو، اس کو، اور وہ زیادہ بہتر بھی ہے۔ وہ گوبر نہیں ہے، گوبر تو ہے لیکن گوبر نہیں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ گوبر نہیں لگتی ہے، وہ مٹی لگتی ہے، کھاد لگتی ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، وہ بھلے کھاد ہے یا کچھ بھی ہو، جب اس کے اندر موجود ہے وہ تو، اور ابھی وہ اپنی اصل کیفیت میں ہی موجود ہے، اس کی ماہیت اور اصلیت ابھی بدلی نہیں ہے، مٹی نہیں بنی ہے، مٹی نہیں بدلی، تو اس وقت تک اس کے اوپر وہی احکامات رہیں گے۔ اور یہ بھی ماشاءاللہ دین کا ایک حسن ہے کہ جہاں اس طرح کے معاملات آتے ہیں، قربانی آتی ہے، تو ہم اس میں بھی نجاست اور اس طرح کے کئی ایسے احکامات شرعی جو سیکھنے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، عرض کی کہ میں بکریاں پالتا ہوں، تو نماز پڑھنے کے بھی تو میں اسی میں باڑے میں یعنی سائڈ پر بکریاں وہاں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت دی، پڑھ لو۔ اچھا، وہیں دوسرے نے سوال کیا کہ میں اونٹ پالتا ہوں، میں وہاں پڑھ لوں؟ منع فرمایا، ورنہ تم نہیں پڑھو۔ یعنی بظاہر یہ لگے کہ بکریاں پالنے والے کو اپنے اس باڑے میں ساتھ پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن اونٹ والے کو نہیں اجازت دی۔ تو اس میں بھی اتنی حکمتیں بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چیزیں بیان کی کہ بکریاں جس طریقے سے عام طور پہ زمین کو آلودہ کریں، وہ تو اونٹ کی کیفیت اس سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ دوسری جو مین حکمت یہ تھی کہ بکریوں سے ساتھ کوئی نماز پڑھنے والے کو تکلیف اس طرح نہیں پہنچے گی، اگر کوئی اونٹ آ گیا تو یہ تو اس نمازی کا کام ہی کر دے گا۔ تو آپ نے اونٹوں کے اس جو باڑہ ہے وہاں پہ اس طرح نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہ زمین جیسی بھی ہو، زمین کا پاک ہونا بھی شرط ہے، کہ کئی ایسے گاؤں دیہات بھی ہوتے ہیں جہاں یہ گوبر سے لیپ کرتے ہیں زمینوں کو باقاعدہ، یعنی ان کا فرش ہی یہی ہوتا ہے، گوبر اور مٹی سے کر کے پورا، وہ شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو اس طرح کے، آپ نے نہیں دیکھا تو آپ سندھ گئے ابھی دیکھ کے آئے کچھ ایسی دیواروں پہ لیپ ہوتا ہے، دیواروں پہ لیپ ہوتے تو دیکھا، جب ٹرین میں جاتے ہیں نا تو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ دیواروں پہ لیپ رہتے ہیں، یہ ٹھنڈک کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، یا یہ اس کو سکھا کے کہتے ہیں جلاتے بھی ہیں؟ جلاتے بھی ہیں، وہ تو باقاعدہ یعنی اس کو جلانے کا بھی، گوبر کو جلانے کا کام کرتے ہیں، اور ایک یہ اس کو فرش بنانے کا کہ مٹی کے بنسبت ایک تو یا تو شاید ویسے سستا ہونے کے اعتبار سے یا دیگر مضبوطی کے اعتبار سے، کیونکہ فقہ کی کتابوں میں بھی اس کے مسائل موجود ہیں، پہلے لوگ اسی طرح کے ایسے فرش پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، غیر اس طرح تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اس کے اوپر موٹا کپڑا یا جائے نماز کوئی ایسی چیز بچھا کر پھر نماز پڑھیں گے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔